چیز ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی عمل جب کیا جاتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے آپ کو، نہیں کرنے کی نہیں۔ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ چونکہ عمل کرنے والا ہے تو کیا آپ کو پوری دلیل ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ایسی پڑھی، ظہر ایسی پڑھی، ظہر میں یہ صحابہ نے کیا، وہ ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ بھائی 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط، میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی، کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے؟ کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا۔ سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک۔ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے۔ مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، 11ویں کو ایک چیز منا رہے اور پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ نہیں، عبادت تو نہیں ہے لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں، تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں، تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ کو، ٹھیک۔ وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے، سوچ وچار کرنے کی، لوگوں کو عقل پکڑنے کی اور دین کو سمجھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے اعمال کو برباد کرتے، یہ سوچ کے کہ نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نصیب نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دین عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے؟ غلط نہیں، وہ صحیح ثابت کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے ان کے پاس دلیل